الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر گفتگو کرنے کے بعد علامہ طحاوی رحمہ اللہ منتقل ہو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے باب میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم تمام لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں، ایک پیغامبر ہیں، اور آپ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ یہ تو ایک کامن سی بات ہو گئی جس میں سارے لوگ مشترک ہیں، جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس میں مشترک ہیں۔ لیکن اگر ہم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر جو لوگ اپنے آپ کی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں ان کے اندر اختلاف آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ایک طبقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی کیٹیگری سے نکال کر کے الوہیت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ لہذا شعر بنایا جاتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ طرح طرح کی ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا لیا جاتا ہے اور روایات خود گڑھے جاتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مقصود نہ ہوتی تو پھر اس کائنات کی تخلیق ہی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ یار عجب حال ہے ہم مسلمانوں کا اور ہمارے مولویوں کا۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور ہماری تخلیق سے پہلے ساری چیزوں کی پلاننگ کر چکا ہے اور ساری چیزیں لکھ چکا ہے نا؟ یہ تو ہم پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا، اس چیز کو لکھ دیا، اور جو لکھا وہ اس کے علم ازلی کے مطابق تھا۔ آج ہم ایک تچھ سے انسان، معمولی انسان یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ لہذا ہر وہ طریقہ اپنایا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی اعتبار سے انسانوں کی کیٹیگری سے نکال کر کے الوہیت کے مقام پہ فائز کر دے۔ اور یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو دلیل بنا کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آڑ میں یہ ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، پہلے تو 12 وفات کہتے تھے، لیکن اب شاید کچھ مولوی لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں، 12 وفات نام نہیں دیتے بلکہ میلاد کا نام دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا ہے، برتھ ڈے تو مناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی مولوی جو چیخ چیخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں، سڑکوں کو جام کرتے ہیں، اگر انہی مولویوں سے کہو کہ آپ اپنے بچے کا برتھ ڈے منائیے، آپ اپنی بچی کا برتھ ڈے منائیے اپنے گھر میں، تو مولوی جلدی تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ برتھ ڈے منانا شریعت کے خلاف ہے۔ اسلامی شریعت میں برتھ ڈے کا تصور نہیں ہے، یعنی اپنے بچے کا، اپنے اقربا کا ہم برتھ ڈے نہیں منا سکتے، وہ حرام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانے کے لیے سڑکوں کو جام کریں گے۔ اور کیا ہے یہ؟ کیوں برتھ ڈے مناتے ہیں؟ کہتے ہیں 24 نمبری، وہابی تو گستاخ رسول ہے، رسول سے محبت نہیں کرتا،
ہم لوگ رسول سے محبت کرتے ہیں اسی لیے برتھ ڈے مناتے ہیں، اور جو برتھ ڈے نہیں مناتا یعنی رسول کی پیدائش سے وہ خوش نہیں ہے، ولادت سے خوش نہیں ہے، رسول کی میلاد سے اسے خوشی نہیں ہے، لہذا اس کا شمار ابو جہل کی کیٹیگری میں ہوگا، کیونکہ ابو جہل بھی خوش نہیں تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ یعنی کہ سارے لوگ جو عید میلاد نہیں مناتے وہ ابو جہل کی کیٹیگری میں شامل ہو گئے۔ یہ تو ویسے بات ہو گئی کہ جو بی جے پی کا کاریہ کرتا نہیں ہے یا بی جے پی کا سپورٹ نہیں کرتا ہے وہ دیش بھکت نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ غدار ہیں۔ سمجھ رہے ہو شباب؟ 100% میں سے 35% ووٹ بی جے پی کو ملے، یعنی 35% لوگوں نے بی جے پی کو پسند کیا، بی جے پی کا سمرتھن کیا، باقی 65% لوگ بی جے پی کے مخالف ہیں، بی جے پی کے سمرتھک نہیں ہیں۔ تب یہ 35% سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں کہ جو 65% لوگ ہیں یہ دیش کے غدار ہیں، دیش دروہی ہیں۔ ایسے ہی وہی فارمولہ اپنایا گیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہیں منائے گا وہ دین اسلام سے خارج ہے، ابو جہل کی کیٹیگری میں سے ہے۔ یہ تو ہو گئی غلو کرنے کی بات۔ اب دوسری طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا کرنے والے، یعنی جن کا رخ بہت ہی سخت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تو اتباع ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے وہ تعظیم کما حقہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اور اس کیٹیگری میں آتے ہیں ہم اہل حدیث، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت میں جفا پائی جاتی ہے۔ ذرا موازنہ کر لیجئے اپنے اور پھر بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کے مابین، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گزرتا ہے، زبان پہ آتا ہے، تو بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور ہم اہل حدیث کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں ایک صحیح عقیدہ کیا ہے جس پہ چلنا ہم لوگوں کو ضروری ہے، اسی کی گفتگو انشاءاللہ شروع ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا شباب؟ تو یہ تمہید ہو گیا۔ جفا بھی ستم ہے، ظلم ہے، اور غلو بھی ظلم ہے، ستم ہے۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى، یعنی اس جملے کا عطف ہم کریں گے امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول وَنَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ مُعْتَقِدِينَ إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَيْءَ مِثْلَهُ، اسی پہ عطف کریں گے وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے اقرار کے بعد اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں، اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے بندے، وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، اور اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس سے پہلے توحید کے انواع اور اقسام پر گفتگو کی، پھر اس کے بعد توحید سے جو متعلق
مسئلہ قدر ہے، اس قدر پہ گفتگو کی، اور اس کے بعد اب گفتگو شروع کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت پر۔ لہذا سب سے پہلے کہا وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک معروف اور مشہور شخصیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، تمام انسانوں کی طرح سے ایک انسان ہے، تبھی تو ہر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد اور والدہ کا نام پتہ ہے۔ اگر انسان نہ ہوتے، اوتار ہوتے بھگوان کا، ایشور کا، یا خود وہی ایشور ہوتے، تو پھر ایشور کے ماں اور باپ ہوتے ہیں، الہ کے ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہندو سماج ہے جو ایک بھگوان کے لیے بھی ماں اور باپ کو ضروری قرار دیتا ہے، ہندو دھرم۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں، کوئی دھرم ایسا نہیں جو کسی کو بھگوان مانے اور کہے کہ اس بھگوان کے ماں اور باپ۔ ہاں، اوتار کے ماں اور باپ ہو سکتے ہیں، لیکن بھگوان کے ماں اور باپ نہیں ہو سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے ہیں، آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے ابو کا نام عبداللہ ہے۔ آپ قریش خاندان سے تھے، یہ سارے لوگوں کو معلوم ہے نا۔ تو جب سارے لوگوں کو معلوم ہے، جیسے ہر ایک انسان کی ولادت اپنے ماں اور باپ کے توسط سے ہوتی ہے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اپنے ماں اور باپ کے توسط سے ہوئی، تو دوسرے تمام لوگ انسانوں کی کیٹیگری میں شمار کیے جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی کیٹیگری سے خارج کر دیے جائیں، کیسی بات ہے یار؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی کیٹیگری سے خارج کر رہے ہو، الوہیت کے مقام پہ فائز کر رہے ہو، تو دوسرے انسانوں کو بھی انسانوں کی کیٹیگری سے خارج کر دو۔ لیکن نہیں، ہم سارے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پتہ ہے کہ مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، مکہ میں پلے بڑھے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی۔ جو لوگوں کی حاجات اور ضروریات ہوتی تھی، ان حاجات اور ضروریات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وابستہ تھے، لہذا بکری چراتے تھے، تجارت کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، یعنی جیسے دوسرے لوگ زندگی گزارتے ویسے زندگی گزارتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منتخب رسول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منتخب رسول بنایا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبودیت کے مقام سے نکل گئے، آگے نکل گئے؟ اب وہ بندے نہیں رہ جائیں گے؟ اس کی ایک مثال، ایک کمپنی ہے، کمپنی کا ایک مین مالک ہے، ٹھیک ہے؟ کمپنی کا مین مالک، کمپنی کو چلانے کے لیے اس نے کسی کی نیوکتی کر لی بطور مینیجر، تو کمپنی کا ایک مینیجر ہو گیا۔ پھر کمپنی چلانے کے لیے وہ مینیجر کئی حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے لوگوں کو اور کام کو۔ اب جو کمپنی کا اصل مالک ہے، اس نے محمد آفاق صاحب کو مینیجر بنا دیا، تو کیا محمد آفاق صاحب بھی اس کمپنی کے اصل مالک ہو گئے؟ کمپنی کے اصل مالک کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پہ فائز ہو گئے؟ نہیں سمجھے مثال؟ اب جیسے یہ صفا شریعت کالج، شیخ عبدالواحد صاحب اس صفا شریعت کالج کے روح رواں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ نظام صحیح کرنے کے لیے
تعلیمی نظم و نسق درست کرنے کے لیے الگ الگ ذمہ داریاں دی ہوں گی. رضوان صاحب کو عمید بنایا گیا، پرنسپل بنایا گیا. اب رضوان صاحب اگر تعلیمی نظم و نسق درست کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ رضوان صاحب شیخ عبد الواحد صاحب کی جگہ پہ فائز ہو گئے؟ نہیں نا. ایسے جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا تو رسول بنانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبودیت کی کیٹیگری سے، انسانوں کی کیٹیگری سے نکل کر کے الوہیت کے مقام پہ نہیں پہنچے. سمجھ گئے نا شباب؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد سے قرآن میں 3 مقامات پہ خطاب کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب معراج کا تذکرہ ہوا وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے خطاب کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو، اپنے عبد کو، اپنے غلام کو اللہ تعالی مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کے گیا. اور اس میں ایک بہت ہی باریک چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر اور پھر مسجد اقصی سے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کا سفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنا، ان ساری چیزوں کو سن کر کے ہمارے ذہن میں یہ توہم نہیں آنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب عبد نہیں رہ گئے بلکہ عبودیت کے مقام سے منتقل ہو کر کے کسی دوسرے مقام پہ پہنچ گئے، اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى فی عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. کہ جیسے مسیحیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلو کیا اور اس مقام سے انہیں آگے پہنچا دیا جس مقام کے وہ مستحق تھے، تو تم لوگ میری ذات کے سلسلے میں اس غلو سے گریز کرنا، پرہیز کرنا. میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، یہی حقیقت. اب چاہے مجھے معراج نصیب ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا ہو، یا پھر قرآن جیسی عظیم کتاب میرے اوپر نازل ہوئی ہو، یا پھر میں سید المرسلین کہلاؤں، جتنی بھی فضیلت ہمیں مل جائے لیکن میں کبھی عبودیت کے مقام سے آگے نہیں پہنچ سکتا. سمجھ گئے شباب؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.